عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، معزز ناظرین، شرح اسماء حسنہ اس کورس کا آج 9واں ایپیسوڈ ہے، اور اب تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 80 ناموں کے بارے میں ان کی میننگ اور ان کا مطلب اور ان کی دلیلیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا 81 اور 82 نمبر پر جو نام ہماری لسٹ میں ہے، 81 اور 82 نمبر پر القابض اور الباسط، یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آئے ہیں۔ ترمذی کی 1059 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، اللہ تبارک و تعالیٰ مسعر ہے، قابض ہے اور باسط ہے۔ تو مسعر کا لفظ تو آگے آئے گا، فی الحال اس میں جو دو نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے، القابض اور الباسط، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، القابض کا جو لفظ ہے لغت میں یہ قبضن سے بنا ہے، اور قبض کے جو معنی ہوتے ہیں تنگی کے معنی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا بھی، اس کے لیے بھی قبض کا لفظ آتا ہے۔ اور الباسط بنا ہے بسط سے، بسط کے معنی ہوتے ہیں کشادہ کرنا اور احسان کرنا، کسی چیز پر فضل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ القابض الباسط ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور موت کے وقت بدن سے روح کو قبض کرنے والا بھی وہی ہے، اور زندگی کے وقت بدن کے اندر روح کو پھیلانے والا اور کشادہ کرنے والا الباسط بھی وہی ہے۔ اور امیروں سے صدقات کو قبض کرنے والا، وصولنے والا بھی وہی ہے، اور اپنے کمزور بندوں پر رزق کو کھولنے والا الباسط بھی وہی ہے۔ اور وہ اپنے کرم والے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی شان کے اور اس کے جلال کے لائق ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے کرم والے دونوں ہاتھوں سے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ ایسا الباسط ہے۔ اور وہ القابض بھی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے کرم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اپنے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ قیامت کے دن زمین و آسمان کو بھی اپنے قبضے میں لے لے گا۔ تو اس طریقے سے القابض اور الباسط، یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد 83 اور 84، 83 اور 84 نمبر پر جو نام ہمارے سامنے لسٹ میں ہے، المقدم اور المؤخر، مقدم کرنے والا، آگے کرنے والا، اور پیچھے کرنے والا، مؤخر کرنے والا۔ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر وارد ہیں۔ صحیح مسلم کی 771 نمبر کی حدیث کے اندر یہ دعا وارد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چپکے کیے اور جو میں نے علل اعلان کیے، وما انت اعلم بہ منی، اور جن گناہوں کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، انت المقدم وانت المؤخر، اے اللہ تو ہی مقدم کرنے والا، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ المقدم بھی ہے اور المؤخر بھی ہے، وہ ہر شے کو اس کی جو مناسب جگہ ہے وہاں وہ اتارنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مقدم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق، اپنی مصلحت اور اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق۔ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی تقدیر بنائی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے نیک بندوں کو اپنے دوسروں بندوں پر مقدم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندوں میں سے بھی مقام اور مرتبے میں پیچھے کر دیتا ہے، کسی کو آگے کر دیتا ہے۔ لوگوں کے درجات کو بڑھانے والا اور لوگوں کے درجات کو کم کرنے والا وہی اللہ ہے، وہ المقدم ہے، المؤخر ہے۔ 85 نمبر پر، 85 نمبر پر جو نام ہمارے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، المنان، خوب عطا کرنے والا، خوب احسان کرنے والا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام بھی قرآن میں تو نہیں آیا ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ نام آیا ہے۔ ابو داؤد کی 1495 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت،
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس واسطے سے کرتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، المنان، تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو تو وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات۔ تو جب صحابی نے یہ دعا کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتدرون بما دعا اللہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ کس چیز کے ذریعے اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ دعا اللہ باسمہ الاعظم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم سے، سب سے عظیم نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، الذی اذا دعی بہ اجابا، اس نام کے ذریعے، اس اسم اعظم کے ذریعے جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس نام کے ذریعے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین، المنان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا، دینے والا، اور ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا کہ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی عوض، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ المنان ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا، احسان کرنے والا ہے۔ وہ سوال سے پہلے ہمیں عطا کر دیتا ہے اور امید سے بڑھ کر کے وہ رب ہمیں دیتا ہے، شروع سے آخر تک سب کچھ وہی دیتا ہے، اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ المنان ہے، وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 86 نمبر پر، 86 نمبر پر جو نام ہمارے سامنے ہے، الرفیق، اللہ تعالیٰ رفق والا، نرمی والا ہے۔ یہ الرفیق کا لفظ بھی حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کی 6024 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے ہر چیز میں۔ تو رفیق کا لفظ بنا ہے رفق سے، اور رفق کے معنی ہوتے ہیں نرمی، اور عمل کے اندر اور مہربانی اور نرمی، اس کو رفق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرفیق ہے، وہ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں بے حد نرمی والا ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات کو اپنی حکمت کے تحت بتدریج پیدا کیا، اس نے اکٹھے یک بارگی نہیں پیدا کیا، اس نے بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا۔ تو اس نے یہ، چونکہ اس کی ایک صفت ہے رفق، نرمی، تو اس صفت کے تقاضے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت اپنی مخلوقات کو تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا، ورنہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یک بارگی ان کو پیدا کر دیتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو شریعت نازل کی، اس شریعت میں بھی وہ رفیق ہے، رفق والا ہے، اس کی شریعت نرمی کے اوپر مبنی ہے۔ بہت سارے احکام ہیں جو اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیے، وہ چاہتا تو اکٹھے نازل کر دیتا، لیکن اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے اور اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس نے اپنی شریعت کے احکام نازل کیے، تاکہ شریعت کے جو احکام ہیں، جو رولز ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، تو لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اس سے میچ کر جائے اور دھیرے دھیرے لوگ اس پر عمل کرنے لگیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اگلا نام ہماری لسٹ میں ہے 87 نمبر پر، 87 نمبر پر، الحی، ایک تو الحی تھا زندہ کے معنی میں، لیکن اس میں الحی میں ہا کے بعد یا ہے اور یا کے بعد پھر یا ہے، حیون، حیون کا مطلب حیا والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا والا ہے۔ یہ نام جو ہے حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی 3556 اور ابن ماجہ کی 3865 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی حیا والا ہے، کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی حیا کرتا ہے ان یردہما صفرا خائبتین، کہ وہ بندے کو مایوس کر کے اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ تو ہمارا رب جو ہے وہ حیا والا ہے، لیکن اس کی جو حیا ہے وہ ہماری حیا کی جیسی نہیں ہے، وہ صفت حیا سے متصف ہے، وہ حیا والا ہے، مگر اس کی حیا ویسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے جلال کے لائق ہے۔ اس کی حیا مخلوق کی حیا کی طرح نہیں ہے جس میں ایک قسم کی چینجنگ اور تغیر اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا نہیں ہے، بلکہ اس کی حیا اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے، جسے انسان کی عقل اور انسان کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس کی حیا اس کے کرم، اس کے احسان، اس کی سخاوت اور اس کے جلال پر دلالت کرتی ہے۔
اس کی حیا سخاوت والی ہے، جلال والی ہے، کرم والی ہے، اس کی حیا کمزوری والی نہیں ہے۔ اس کے بعد 88 نمبر پر جو نام ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، الدیان، اللہ تعالیٰ دیان ہے۔ یہ نام جو ہے یہ صحیح حدیث میں یہ نام آیا ہے۔ امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب الادب المفرد میں یہ حدیث لائے ہیں، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الادب المفرد میں یہ حدیث آپ کو ملے گی 746 نمبر کے تحت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحشر اللہ تعالی العبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، فینادیہم بصوت یسمعہ من بعدا، اور ایسی آواز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارے گا کہ دور والے بھی اس کو سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، اور اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں دیان ہوں، ولا ينبغي لأحد من اہل النار، اور کسی جہنمیوں میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے اور اس کا کوئی حق جنتیوں میں سے کسی کے پاس ہو، حتی اقصہ منہ، جب تک کہ جنتی کو اس کا حق میں نہ دلا دوں۔ اسی طریقے سے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا اگر کسی جہنمی کے پاس اس کا حق ہے، کسی جہنمی کے یہاں اس کا کوئی حق ہے، تو جب تک حقدار کو اس کا حق میں نہ دلا دوں وہ جنت والا جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حتی اللطمۃ، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو الدیان کا جو مطلب ہوتا ہے بدلہ لینے والا، حساب لینے والا، فیصلہ کرنے والا، قاضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ الدیان ہے، وہ تمام مخلوقات سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں اور اس کی عظمت کے آگے ذلیل ہیں، اور وہ اپنے تمام بندوں کا حساب لے گا اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الدیان، حساب لینے والا ہے، تمام بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد 89 نمبر پر جو نام ہمارے سامنے ہے آج کی اس لسٹ میں، المحسن، احسان کرنے والا۔ یہ نام بھی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحیح الجامع کی 1824 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل محسن یحب الاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ محسن ہے اور احسان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے پر انعام کرنا، اور اسی طریقے سے کسی کام کو بہتر طریقے سے کرنے کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دے دینا، لیکن احسان اس کے اوپر کی چیز ہے، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، احسان کرنا، یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ المحسن ہے اور احسان اس کی لازمی صفت ہے، وہ ہمیشہ احسان کرتا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے احسان سے خالی ہو، کائنات کی ہر شے پر اس کا احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محسن ہے، اس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے، وہ محسن ہے، اس کی شریعت بھی احسان کے اوپر مبنی ہے، رحمت کے اوپر مبنی ہے، اور وہ محسن ہے، اپنے نیک بندوں پر وہ احسان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نیک بندوں کو وہ قیامت میں، آخرت میں اپنے نیک بندوں کو جنت بھی دے گا، اور مزید اپنے دیدار کے ذریعے بھی ان پر اپنا فضل و کرم اور احسان فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے محسن ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 9 ناموں کو دیکھا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کے جو نام، تقریباً 100 نام ہمارے سامنے ہیں، ان 100 ناموں کو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے ایمان میں، ہمارے تقویٰ میں زیادتی کا سبب بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات اور صفات کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے خوف اور تقویٰ کو ہمیں اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔